میاں بیوی دیکھ رہے ہیں. بیوی ایسی لاؤ جو آپ غلط کام کرتے ہو تو آپ کو منع کرے اور کیا کروائے؟ آپ سے اچھا کام کروائے. اور لڑکیوں کو بھی چاہیے ایسا لڑکا دیکھے جو دیندار ہو, اچھا ہو, یہ نہیں منہ میں گٹکا بھرا ہوا ہے, چل رہا ہے عجیب, نہاتا نہیں ہے 7 دن, ایسا لڑکا بھی نہ ہو. اچھا ہو, خوبصورت ہو, صاف ستھرا ہو. دونوں طرف سے جب ڈیمانڈ یہاں سے آپ خوبصورت کی کر رہے ہیں تو لڑکیاں بھی خوبصورت کی ڈیمانڈ کرتی ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کے بچے اچھے ہوں تو ان کے لیے ماں اچھی لے کر کے آؤ. آئے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں ہے, تیری عورت بھی, تیری ماں بھی کوئی بری عورت نہیں ہے, تیرا بھائی بھی کوئی برا آدمی نہیں ہے. حضرت مریم نے اشارہ کر دیا, آئے میری قوم کے لوگوں, آئے میری بستی کے لوگوں, میں نے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے, میں نے خاموش رہنے کا روزہ رکھا ہے. اگر کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھو. وہ گاؤں کے لوگ, قبیلے کے لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. آئے مریم یہ چھوٹا سا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ تو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے. آئے مریم یہ تو ابھی 2-3 دن کا بچہ ہے, یہ بھی کیسے بول سکتا ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑتا ہے. حضرت عیسیٰ بول پڑتے ہیں, حضرت عیسیٰ بول پڑتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. آئے لوگوں میری ماں کو پریشان نہ کرو, آئے لوگوں میری ماں کو تنگ نہ کرو, آئے لوگوں میری ماں کو برا بھلا نہ کہو, آئے لوگوں میری ماں پر جھوٹے الزام نہ لگاؤ, آئے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے, لہٰذا میری ماں سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ حضرت مریم ہے, جن کو اللہ نے سارے مسلمانوں کے لیے مثال بنایا ہے. یہ عورت کیسی ہے؟ یہ عورت وہ عورت ہے جس کو اپنی رسوائی کا اتنا ڈر ہے. کتنا ڈر ہے؟ اللہ میں اس بچے کو لے کر کیسے جاؤں گی؟ اللہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے, میں کیا جواب دوں گی؟ آج بتائیے ہمارے اور آپ کے گھروں کی بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے گھروں کی لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے, غیر لڑکوں سے بات کر رہی ہیں, فیس بک چلا رہی ہیں, واٹس ایپ چلا رہی ہیں. اور یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں, میری بات کو آپ لکھ لیں, جس گھر کی نوجوان لڑکی کے پاس موبائل ہو اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس گھر کی نوجوان لڑکی کے ہاتھوں میں موبائل ہو اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آج ہمارے اور آپ کی یہاں جو سب سے زیادہ کیس خراب ہو رہے ہیں وہ اسی موبائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اسی موبائل کی وجہ سے. ہر فساد کی جڑ ہے یہ موبائل. تو میرے پیارے ساتھیوں, آپ اپنی بچیوں پر نگاہ رکھیں. اگر اپنی بچیوں کو بنانا ہے حضرت مریم کی طرح بنائیں. آپ نے حضرت ام سلیم کا نام سنا ہے؟ ام سلیم کا نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ, ان کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ یہی کچھ عقل مند لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر, بس بقیہ سب خاموش ہیں. شاہ رخ خان کا نام سنا ہے؟ اب پیچھے سے آواز آ رہی ہے, ہاں سنا ہے. مہندر سنگھ دھونی کا سنا ہے؟ ہاں اس کا بھی سنا ہے. شاہ رخ خان کا سنا ہے؟ ہاں اس کا بھی سنا ہے. ان سب کے نام ہم اور آپ سنتے ہیں, ان کے یاد بھی رکھتے ہیں, لیکن صحابہ اور صحابیات کے نام ہمیں اور آپ کو یاد نہیں. اس سے زیادہ بڑے افسوس کی بات ہمارے لیے کیا ہوگی؟ ہمارے لیے کیا ہوگی؟ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے کسی کو نہیں معلوم. اللہ کے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں کسی کو نہیں معلوم. آپ کی بیٹیوں کے نام کہتے کسی کو نہیں معلوم. آپ کے بیٹوں کے نام کہتے کسی کو نہیں معلوم. اور ابھی یہ پوچھ لو, ابھی کسی فلم اسٹار کا بیٹا ہوا ہے, کیا نام ہے اس کا؟ شرما رہے ہیں تھوڑا سا. یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو یاد ہے, لیکن اللہ کے نبی کے بچوں کے نام, آپ کی بیٹوں کے نام, آپ کی بیٹیوں کے نام ہمیں اور آپ کو یاد نہیں. یہ حضرت انس بن مالک جو ہے یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, اور ان کی ماں ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا. ان کی جو شادی ہے یہ مالک بن نضر نام کے ایک آدمی سے ہوتی ہے.
مالک بن نظر یہ کافر تھا، یہ کسی سفر پر گیا ہوا تھا، حضرت ام سلیم نے اس کی غیر موجودگی میں اسلام قبول کر لیا۔ جب مالک بن نظر سفر سے واپس آیا اور اسے معلوم چلا کہ میری بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے، ام سلیم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ حضرت ام سلیم سے کہتا ہے آئے ام سلیم، میں نے سنا ہے تو بددین ہو گئی ہے، آئے ام سلیم میں نے سنا ہے تو صحابی ہو گئی ہے، تو بددین ہو گئی ہے۔ حضرت ام سلیم نے کہا جب تک تم کو نہیں معلوم تھا میں نے نہیں بتایا تھا، اب اگر تم کو معلوم ہو گیا ہے تو میں چھپانے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں، حضرت ام سلیم کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، حضرت ام سلیم کا ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، نام رکھا جاتا ہے اس کا حضرت انس، یہ مالک کے بیٹے حضرت انس۔ جب یہ تھوڑے بڑے ہو گئے، حضرت ام سلیم نے ان کو کلمہ یاد کروا دیا، حضرت ام سلیم نے ان کو کلمہ سکھا دیا، اور یہ کلمہ یاد کر لیا انہوں نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ سیکھ گئے۔ اور جب یہ کلمہ یاد کر لیتے ہیں تو یہ اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں، مالک بن نظر کے پاس جاتے ہیں جو ابھی مسلمان نہیں ہے، اور مالک بن نظر سے کہتے ہیں آئے میرے ابو جان، مجھے کلمہ یاد ہو گیا ہے، میں توحید کی گواہی دینا جان گیا ہوں، مجھے توحید کی گواہی دینا آ گیا ہے۔ اور یہ اپنے باپ کو کلمہ بھی سناتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ مالک بن نظر کہتا ہے آئے ام سلیم تو بددین ہو گئی، تو نے میرے بیٹے کو بھی بددین کر دیا، تو خراب ہو گئی، تو نے میرے بیٹے کو بھی خراب کر دیا۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں آئے مالک بن نظر، میں نے تمہارے بیٹے کو خراب نہیں کیا، بلکہ میں نے تو اس کو دیندار کر دیا ہے، میں نے تو اس کو مسلمان کر دیا ہے، میں نے تو اس کو کلمہ یاد کروا دیا ہے۔ بہرحال کچھ دن گزر جاتے ہیں، مالک بن نظر کا انتقال ہو جاتا ہے، مالک بن نظر مر جاتا ہے، حضرت ام سلیم ہجرت کر کے مدینہ چلی جاتی ہیں، مدینہ میں رہنے لگتی ہیں۔ مدینہ کے کروڑ پتی آدمی ابو طلحہ انصاری کا پیغام آتا ہے، آئے ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آئے ام سلیم میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلیم کہتی ہے آئے ابو طلحہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی ہوں، مدینہ کا کروڑ پتی آدمی ہے، مدینہ کا سب سے زیادہ پیسے والا آدمی ہے، اور نکاح کا پیغام دے رہا ہے ایک بیوہ عورت کو جس کے ساتھ میں بچہ بھی ہے، آئے ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا بتائیے حضرت ام سلیم کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ حضرت ام سلیم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی ہے، غریب ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے، اور بچہ بھی ساتھ میں ہے۔ اب بتائیے حضرت ام سلیم کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ حضرت ام سلیم کو چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً نکاح کا پیغام قبول کر لے، یہی ہونا چاہیے تھا نا، کہ فوراً نکاح کا پیغام قبول کر لے۔ لیکن جانتے ہو حضرت ام سلیم نے جواب کیا دیا؟ آہا، حضرت ام سلیم کیا کہتی ہیں؟ حضرت ام سلیم کہتی ہیں آئے ابو طلحہ یہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ آئے ابو طلحہ یہ بات آپ کی دماغ میں بھی کیسے آ گئی؟ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، یہ میرے دماغ آپ کے دماغ میں بھی کیسے آ گیا؟ آئے ابو طلحہ میں ایک اللہ کو ماننے والی ہوں، آئے ابو طلحہ میری گردن ایک اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اور ابو طلحہ آپ تو مسلمان ہی نہیں ہے، آپ تو کئی معبودوں کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتے ہیں، آپ تو کئی معبودوں کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتے ہیں۔ آئے ابو طلحہ میں مسلمان ہوں، موحدہ ہوں، اور آپ مسلمان نہیں ہیں، لہٰذا میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی ہوں۔ آئے ابو طلحہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی ہوں۔ حضرت ابو طلحہ نے ضد کی، حضرت ام سلیم نے ایک شرط رکھ دی، اور وہ شرط یہ تھی آئے ابو طلحہ ہاں اگر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، آئے ابو طلحہ
اگر آپ اسلام لے آتے ہیں تب تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، اگر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی، اور آپ سے مہر میں پیسہ بھی نہیں لوں گی، کیونکہ آپ کا ایمان لانا ہی میرے لیے مہر بن جائے گا۔ اور اس سے زیادہ خوش نصیب کون سی عورت ہو سکتی ہے جس کے نکاح میں جس کے مہر میں اس کے شوہر کا قبول اسلام آ جائے۔ آئے ابو طلحہ، ہاں اگر آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں تب تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، اور آپ کا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر بن جائے گا۔ اردو سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا لگا شاید سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ نے۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت ابو طلحہ نے بہت سوچ لیا، سمجھ لیا، کہا کہ ٹھیک ہے میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں اسلام بھی قبول کر لیتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو طلحہ اسلام لے آتے ہیں، دونوں میاں بیوی بڑی محبت کے ساتھ رہتے ہیں، بڑے پیار کے ساتھ رہتے ہیں، دونوں کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ تھوڑا بیمار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ کسی سفر پہ جا رہے تھے، وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں آئے میری بیوی دیکھو میرے بچے کا خیال رکھنا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میرے بچے کا خیال رکھنا، اس کی دوا کے اندر علاج کے اندر کوئی کمی نہ کرنا۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں آئے ابو طلحہ آپ بڑے شوق سے جائیے، میں آپ کے بیٹے کا خیال رکھنے کے لیے کافی ہوں۔ حضرت ابو طلحہ چلے جاتے ہیں، ابو طلحہ چلے جاتے ہیں، اور جو دن حضرت ابو طلحہ کے لوٹنے کا تھا، دیکھیے چائے والے بھی آ گئے ہیں۔ اب چائے والوں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، پتہ نہیں کب پردھان منتری بن جائے، ہے نا، نہیں پتا ہے کب کیا ہو جائے۔ ارے مجھے بھی ایک چائے پلا دو، اس سے کہو ایک چائے دے تو مجھے بھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت ابو طلحہ کے آنے کا جو دن تھا، اسی دن حضرت ابو طلحہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ کا بیٹا مر گیا۔ حضرت ام سلیم نے اس کی لاش کو ایک کونے میں گھر کے کنارے رکھ دیا اور سارے گھر والوں سے منع کر دیا کوئی بھی ابو طلحہ کو نہیں بتائے گا اس کا بیٹا مر گیا ہے، میں بتاؤں گی، میں خبر دوں گی۔ صبح شام ہوتی ہے، حضرت ابو طلحہ آتے ہیں اور سب سے پہلا سوال کرتے ہیں آئے ام سلیم میرا بیٹا کہاں ہے، مجھے میرے بیٹے سے ملاؤ۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں ہوا اسکن ما کان، وہ پہلے سے زیادہ آرام میں ہے، وہ پہلے سے زیادہ اچھا ہے، وہ آرام کر رہا ہے۔ حضرت ام سلیم نے کھانا لگایا، حضرت ابو طلحہ نے کھانا کھایا، اور رات میں دونوں میاں بیوی ملتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ام سلیم نے میک اپ کیا، حضرت ام سلیم تیار ہوتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، اپنی بیوی کے لیے اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہیں۔ اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ اصل جو میک اپ ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ اصل خوبصورتی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ حضرت ام سلیم میک اپ کرتی ہیں اور پھر رات میں دونوں میاں بیوی ملتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، حضرت ابو طلحہ اٹھتے ہیں، حضرت ام سلیم اٹھتی ہیں۔ ابو طلحہ سے ام سلیم کہتی ہے آئے ابو طلحہ، آئے میرے شوہر، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ کہا میری بیوی پوچھو کیا مسئلہ ہے، آئے میری بیوی پوچھو کیا بات ہے۔ ام سلیم کہتی ہیں آئے ابو طلحہ مجھے یہ بتائیں کسی نے کچھ رقم امانت کے طور پر کسی دوسرے آدمی کے پاس رکھی ہے، اور جب اس امانت کا ٹائم ہو جائے وہ آدمی اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لے لے، کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں نہیں نہیں میری بیوی، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، جس کی چیز تھی اس نے اپنی چیز کو واپس لے لیا۔ اب حضرت ام سلیم کہتی ہے آئے ابو طلحہ، آپ کا بیٹا عبداللہ جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس امانت تھا، آئے ابو
ابو طلحہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آئے ابو طلحہ آپ کا بیٹا مر گیا ہے، آئے ابو طلحہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، جائیے اس کے کفن دفن کا انتظام کیجئے۔ حضرت ابو طلحہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، کیا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ کہاں ہے لاش؟ کہاں ہے؟ آئے ابو طلحہ گھر کے فلاں کونے میں رکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں آئے ام سلیم تو کتنی زیادہ خراب عورت ہے، آئے ام سلیم تو کتنی بیکار عورت ہے، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کی لاش بھی گھر میں رکھی ہوئی ہے اور تو نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ میں رات میں تجھ سے ہم بستری بھی کر رہا ہوں، میں رات میں تجھ سے ملاقات بھی کر رہا ہوں، میں تیری اللہ کے نبی سے شکایت کروں گا۔ دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی دیکھیے ام سلیم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے ابو طلحہ ام سلیم کو ایک لفظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جو کیا بالکل صحیح کیا ہے، اس نے جو کیا بالکل صحیح کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، حضرت ابو طلحہ گھر کے اندر آئے اور اگر حضرت ام سلیم یہ کہہ دیتی آئے ابو طلحہ آپ کا بیٹا مر گیا ہے، ذرا اندازہ لگائیے حضرت ابو طلحہ پر کیا گزرتی۔ ایک آدمی گھر کے اندر آیا اور اس کو کوئی یہ کہہ دے تمہارا بیٹا مر گیا ہے، آدمی وہیں پر بے ہوش ہو جائے گا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہے، ایک عورت اپنے شوہر کو کوئی بری خبر کیسے سنائے، یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے سیکھیے۔ میری ماں بہنوں، نیک عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو جن کا شوہر اپنے گھر جب گھر پر آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے کھانا لگاتی ہیں، اس سے یہ بھی نہیں کہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا مر گیا ہے، سب سے پہلے اس کے لیے کھانا لگاتی ہیں، اس کو کھانا کھلاتی ہیں، پھر رات میں اس کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے، اور جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تب صبح ہو کر کے تو خبر دیتی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ پریشانی ہے۔ اور آج کی ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتوں کا کیا حال ہے؟ شام میں آدمی گھر پہ آتا ہے، میں نے کہا تھا ساڑی لانے کے لیے، ساڑی لے کر کے آئے نہیں لے کر کے آئے، آدمی سوچتا ہے اس سے اچھا تو میں گھر کے باہر ہی تھا، آیا کیوں؟ اس سے اچھا تو میں گھر کے باہر ہی تھا۔ حضرت ام سلیم کی طرح بنیے، بننا ہے تو اس عورت کی طرح بنیے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھی، جو فرعون کے زمانے میں تھی۔ کون عورت تھی؟ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی فرعون کے زمانے میں ایک عورت تھی جو فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، فرعون کی بیٹی کی غلام تھی۔ ایک مرتبہ وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی ہے، کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر جاتی ہے، وہ بسم اللہ پڑھتی ہے اور بسم اللہ کہہ کر کنگھی کو اٹھاتی ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے اٹھا رہی ہوں۔ کیا پڑھتی ہے؟ بسم اللہ پڑھتی ہے۔ غور کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مسلمان ایسے ہیں جو بیچارے کنگھی بھی اٹھا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر کے اٹھا رہے ہیں، اور آج کے نبی کے ماننے والے مسلمان ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں بسم اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 786 لکھ دو یہی بسم اللہ ہے، 786 کہہ دو یہی بسم اللہ ہے۔ یہ نمبر کہاں سے آ گئے؟ ارے میرے نبی نے تو نمبروں کی بات نہیں کہی ہے، میرے نبی نے تو بسم اللہ کہا ہے، جب کوئی کام کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے وہ کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ یہ 786 کہاں سے آ گیا؟ حضرت موسیٰ کے وقت کے مسلمان ایسے جو کلمہ بھی جو کنگھی اٹھائے تو بسم اللہ پڑھے، اور آج کے مسلمان ایسے ہیں جو 786 میں ہی کام نکال لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں؟ آٹو پہ لکھا ہوتا ہے 786، گھروں پہ لکھا ہوتا ہے 786۔ بھائی یہ 786 کیا ہے؟ یہ بسم اللہ کا نمبر ہے۔ اچھا نمبر نکال لو تو کیا ثواب پورا ملتا ہے؟ ہاں بھائی ثواب بھی پورا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نمبر نکالنے سے ثواب مل ہی جاتا ہے، ابھی فجر کی نماز ہونے والی ہے، میں ایسا کرتا ہوں پورے نماز کا نمبر نکال لیتا ہوں، اللہ اکبر 513، اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ، ہو گئی نماز، جائیں اپنے اپنے گھروں میں۔ کتنا اچھا رہے بھائی، جب نمبر نکالنے سے ثواب مل جاتا ہے
تو پورے قرآن کا نمبر نکال لے، پورے قرآن کا نمبر نکال لے اور کھڑا کھڑ پڑے اللہ اکبر 315، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گئی نماز، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ۔ کتنا اچھا رہے۔ اگر نمبر نکالنے سے ثواب مل ہی جاتا ہے تو پھر ہر چیز کا نمبر نکال دیا جائے، اذان کا بھی نمبر نکال دیا جائے۔ اگر نمبر نکالنے سے ثواب مل ہی جاتا ہے پھر تو جنازے کی نماز کا بھی نمبر نکال دیا جائے۔ اگر نمبر ہی سب کچھ ہے تو پھر ایسا کیا جائے کہ سب کے نام ہیں، اس نام کا بھی نمبر نکال دیا جائے۔ میرے نام کا نمبر نکال دو 150، کسی کے نام کا نمبر نکال دو 313، کسی کے نام کا نمبر نکال دو 510، اور دھوکے میں کسی کا نمبر نکل آئے 420، پھر بتائیے کیا ہوگا؟ سب کے نمبر نکال دو نا جب نمبر ہی چل رہے ہیں۔ اب سوچیے اگر نمبر نکل گئے تو ہمارے اور آپ کے یہاں نکاح کیسے ہوں گے؟ قاضی صاحب کہیں گے نکاح پڑھانے والے، 920 کیا تجھے 717 کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ حالات کیا بن جائیں گے، ماحول کیا بن جائے گا؟ جب سب نمبر سے ہی چل رہا تو نمبر سے ہی چلایا جائے۔ عجیب معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مسلمان ایسے ہیں وقت کے کہ وہ جب کنگھی بھی اٹھا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس نے بسم اللہ پڑھا اور بسم اللہ پڑھ کر کنگھی کو اٹھایا۔ فرعون کی بیوی کہتی یہ اللہ کون ہے؟ تو کس اللہ کا نام لے رہی ہے؟ وہ عورت کہتی اللہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے رب تو میرا باپ ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، یعنی تو میرے باپ کا نام لے رہی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے نہیں میں تیرے باپ کا نام نہیں لے رہی ہوں، میں تو اس رب کا نام لے رہی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے کھاتی ہے میرے باپ کا دیا ہوا، پہنتی ہے میرے باپ کا دیا ہوا، رہتی ہے میرے باپ کے محل میں، اور نام کسی اللہ کا لیتی ہے، میں بھی اپنے باپ کو بتاتی ہوں، فرعون کو بتاتی ہوں۔ اس نے اپنے باپ سے جا کر کے کہہ دیا، فرعون کو بتا دیا۔ فرعون سمجھ گیا۔ فرعون اس عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا آئے عورت، میں نے سنا ہے کہ ہاں تو مسلمان ہو گئی ہے، تو نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو نے موسیٰ کا دین قبول کر لیا ہے، تو نے موسیٰ کے اوپر ایمان لے کر کے آ گئی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے جب تک تجھے نہیں پتا تھا میں نے نہیں بتایا تھا، اب معلوم چل گیا ہے تو میں چھپانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاں میں نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، ہاں میں نے موسیٰ کا دین قبول کر لیا ہے۔ فرعون کہتا ہے دیکھ عورت تو جانتی ہے میں کتنی زیادہ خطرناک سزا دینے والا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، میرے سامنے سجدہ کر لے، میرے سامنے جھک جا، میں تجھے چھوڑ دوں گا، ورنہ تو جانتی ہے میں کتنی زیادہ خطرناک سزا دینے والا ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے آئے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، مگر یاد رکھ میں تیرے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے آگ جلاؤ۔ بڑی سی آگ جلائی گئی، بڑا سا کڑھائی اس آگ کے اوپر رکھی گئی، آگ میں کڑھائی میں تیل ڈالا گیا، تیل کھولنے لگتا ہے، تیل ابلنے لگتا ہے، تیل جوش مارنے لگتا ہے، اس عورت کو لایا جاتا ہے۔ اس عورت کے 3 بچے ہیں، ان تینوں بچوں کو لایا جاتا ہے۔ فرعون کہتا ہے آئے عورت دیکھ یہ گرم گرم تیل ہے، اگر میں تو اس میں تجھ کو ڈال دوں گا تو تو مر جائے گی، آخری بار کہہ رہا ہوں میرے سامنے سجدہ کر لے میں چھوڑ دوں گا۔ وہ عورت کہتی ہے آئے فرعون یہ گردن تو صرف اب ایک اللہ کے سامنے جھکتی ہے، تجھے جتنا زیادہ ظلم کرنا ہے کر لے، مگر یاد رکھ میں تیرے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی ہوں۔ اس عورت کے 3 بچے ہیں۔ فرعون نے اس عورت کے ایک بچے کو لیا اور پکڑا اور پکڑ کر اس گرم گرم تیل میں پھینک دیا، اس گرم گرم تیل میں ڈال دیا، اور جیسے ہی اس کو اس گرم گرم تیل میں ڈالا اس کی چیخ نکل جاتی ہے، چیخ نکل جاتی ہے، اس کی چمڑی کٹنے لگتی ہے، چمڑی کٹ کٹ کے گرنے لگتی ہے، آنکھیں
باہر نکل آتی ہیں، وہ بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جس کی نظروں کے سامنے اس کے بیٹے کو گرم گرم تیل میں جلایا جا رہا ہے، چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، اور کچھ ہی دیر میں اس کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ وہ لڑکا تڑپ تڑپ کر اسی تیل کے اندر مر گیا۔ اب اس عورت کے دوسرے بیٹے کو فرعون نے پکڑا اور اس کو بھی گرم گرم تیل میں ڈال دیا، اور وہ عورت اپنے بچوں کو گرم گرم تیل میں جلتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ اس کے بچے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کھال کٹ کٹ کے گرتی جا رہی ہے، آگے باہر نکل پڑتی ہے، اور وہ بچہ چیختا جا رہا ہے، چلاتا جا رہا ہے، اور کچھ ہی دیر میں اس کی بھی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ اس عورت کا سب سے چھوٹا بچہ تھا، اس کو بھی لایا جا رہا ہے۔ وہ عورت سوچتی ہے اگر میں نے فرعون کو سجدہ نہیں کیا، اگر میں اس کے سامنے نہیں جھکی، اگر میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا تو ابھی یہ میرے تیسرے بچے کو بھی جلا دے گا۔ ایسا کرتی ہوں ابھی میں اس کے سامنے سجدہ کر لیتی ہوں، پھر بعد میں ایمان لے کر کے آ جاؤں گی۔ یہ عورت یہ سوچ ہی رہی ہے، یہ اس کے دماغ میں چل ہی رہا ہے۔ اسی وقت وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑتا ہے، یا امی، آئے میری پیاری ماں، ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ آئے میری امی جان، آئے میری ماں، تو جو سوچ رہی ہے مجھے وہ بتا دیا گیا ہے۔ آئے میری امی جان، تم اس تیل سے ڈر رہی ہو، آئے میری ماں تو اس گرم گرم تیل سے ڈر رہی ہے۔ ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ آئے میری امی جان، یہ دنیا کی آگ ہے، یہ تو بہت ہلکی ہے آخرت کی آگ کے مقابلے، جہنم کی آگ کے مقابلے۔ آئے میری ماں، اس آگ کو تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور اس کی گرمی کو بھی برداشت کر سکتے ہیں، اس کے گرم تیل کو بھی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آئے میری امی جان، ہم آخرت کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا فرعون نے اس عورت کے تیسرے بچے کو پکڑا اور اس کو بھی گرم گرم تیل میں ڈال دیا، وہ بھی جل گیا، مر گیا۔ اس عورت کو لایا جا رہا ہے، وہ عورت کہتی ہے، آئے فرعون، میں تم سے ایک درخواست کرتی ہوں، جب تم مجھے بھی تیل میں ڈال دو اور میں جلنے لگوں، میں مر جاؤں، تو ایک کام کرنا، میرے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو جمع کرنا اور ایک ہی گڈھے میں گاڑ دینا، ایک ہی گڈھے میں دفن کرنا۔ اللہ کے نبی سے حضرت جبرائیل کہتے ہیں، آئے اللہ کے نبی، اس فرعون نے ایسا ہی کیا تھا۔ جنت کے اندر ایک محل ہے جو اس عورت کے لیے ہے، وہ دنیا میں اپنے بچوں کے ساتھ نہ رہ سکی، لیکن جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ رہے گی، جنت میں وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ رہے گی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ جب تک وہ نیک نہیں ہوں گی، جب تک وہ نہیں سدھریں گی، ہمارا سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں زبائش سے، میں منع نہیں کر رہا ہوں ساز و سنگار سے، خوب کر سکتی ہیں، لیکن صرف اپنے شوہر کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں، صرف اپنے شوہر کے سامنے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن آج تو بڑا عجیب معاملہ ہے، شوہر بیچارہ گھر کے اندر آیا، یہاں عورت کا گندا چہرہ ہے، ناک لگی ہوئی ہے، کالا کلوٹا چہرہ ہو رہا ہے، آدمی کا آدھا موڈ تو ایسے ہی خراب ہو جاتا ہے۔ میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن سب بتاتے ہیں تو اس لیے معلوم رہتا ہے، معلوم رہتا ہے، اس لیے تو آدمی خوبصورت بنی ہے۔ ایک وہ پتا ہے، ایک آدمی اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کی بیوی بہت خوبصورت نہیں تھی۔ تو ایک دن اس کی بیوی نے بہت زیادہ میک اپ کیا، بہت زیادہ میک اپ کیا، اور ہاتھوں میں بہترین چوڑیاں پہن لی، پیروں میں پازیب پہن لی، اور بہت خوبصورت بن کے اپنے شوہر کے سامنے آئی۔ خوبصورت بن کے آئی، شوہر کہتا ہے، آج کیا بات ہے، بڑے خوبصورت تمہاری چوڑیاں لگ رہی ہیں۔ کہتی ہاں خوبصورت تو ہے ہی، اوکے اوکے۔ بڑے اچھی تمہاری پازیب، جانتے ہیں جو لڑکیاں پیروں میں پہنتی ہیں، بہت اچھی تمہاری پازیب لگ رہی ہے، تھینک یو، پر خوبصورت تم تب بھی نہیں لگ رہی ہو، خوبصورت تم اب بھی نہیں لگ رہی ہو، سب کچھ اچھا ہے لیکن خوبصورت نہیں لگ رہی ہو۔
تو اصل جو لڑکی کی اور عورت کے شنگار کا جو حقدار ہے وہ اس کا شوہر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہمیں اور آپ کو اپنے سماج کی اصلاح کرنا ہے تو ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتوں کو بھی اچھا ہونا پڑے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں۔ سماج کی اصلاح کرنے کے لیے تیسرا طریقہ، مہمانوں کی مہمان نوازی کریے۔ ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ معاف کیجئے جناب، مہمان یہ نہیں ہے ہمارے چاچا آئے ہیں گاؤں سے وہ مہمان ہیں، مہمان یہ نہیں ہے ہمارے چاچا آئے ہیں ارریا سے، دادا آئے ہیں ارریا سے تو وہ ہمارے مہمان نہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ در حقیقت مہمان وہ ہے جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، اور وہ آپ کے گھر کے دروازے پہ آ جائے تب وہاں پر آپ کا امتحان ہے، تب دیکھا جائے گا آپ اس مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ مہمان نوازی کیسی ہوتی ہے؟ صحابہ سے سیکھیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی مجہود، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انی مجہود، اے اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، میرے کھانے پینے کا بندوبست فرمائیے۔ اللہ کے نبی ایک صحابی سے کہتے ہیں جاؤ میرے گھر میں چلے جاؤ اور میری بیویوں سے پوچھو کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی کی 9 بیویاں زندہ تھیں۔ وہ صحابی باری باری ساری بیویوں کے گھروں میں جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ یہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، اور اگر آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہو تو دے دیا جائے۔ اندر سے آواز آتی ہے ما عندی الا ما، میرے گھر میں تو صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ دوسری بیوی کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں سے بھی یہی آواز آتی ہے ما عندی الا ما، میرے گھر میں بھی صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قلنا کلہن مثل ذالک، سارے گھروں سے یہی آواز آئی، اور ایک بیوی نے تو یہاں تک کہہ دیا اللہ کی قسم میرے گھر میں بھی صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں آئے میرے صحابہ، کون ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے گا، جو اس کو اپنے گھر پہ لے جائے گا اور کھانا کھلائے گا؟ ایک صحابی اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت ابو طلحہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی، میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بناؤں گا، میں اس کو لے جاؤں گا اور کھانا کھلاؤں گا۔ اپنے گھر پہ لے کر کے آ گئے، بیوی سے کہا آئے میری بیوی کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود ہے؟ آئے میری بیوی کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود ہے؟ بیوی نے کہا ہاں، لیکن وہ کھانا اتنا ہے کہ ہمارے 2 بچے ہی کھا سکتے ہیں، ہم بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ آج کے وقت کی عورت ہوتی کیا کہتی؟ تم ہی تھے حاتم تائی، تمہارے پاس ہی سب سے زیادہ پیسہ تھا جو لے کر کے آ گئے اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت ام سلیم کو دیکھیں، کہا کھانا تو ہے لیکن وہ اتنا ہے کہ صرف ہمارے بچے کھا سکتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا ایسا کرو بچوں کو بھوکا سلا دو۔ قربان جائیے حضرت ابو طلحہ کی بیوی پر، کہا بچوں کو بھوکا سلا دو۔ اس عورت نے اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ اور آج کے وقت کی عورت ہوتی کیا کہتی ہے؟ گلا دبا دو، مار ہی ڈالو، زندہ ہی کیوں رکھا ہے، مار ہی ڈالو۔ بنگالی میں کیا کہیں گے؟ گلا دبا دو، گولا شیپین، گلا دبا دو۔ یہی ہوگا آج کے وقت کی عورت، لیکن حضرت ام سلیم نے بھوکا سلا دیا۔ اور حضرت ابو طلحہ حضرت ام سلیم سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آئے ام سلیم ایک چیز یاد رکھنا، جب تم میرے اور مہمان کے سامنے کھانا لا کر کے رکھ دینا، ایک کام کرنا، گھر کے کونے میں جو چراغ جل رہا ہو، گھر کے کونے میں جو دیا جل رہا ہو، تم اس چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے آنا اور اس کو بجھا دینا، گل کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا بہت مختصر ہے، اگر میں کھانے لگا تو مہمان بھوکا رہ جائے گا، اور اگر میں کھاؤں گا تو مہمان بھوکا رہ جائے گا، اور اگر مہمان کھائے گا تو میں بھوکا رہ جاؤں گا۔
ऐसा करना, जब तुम मेरे और मेहमान के सामने प्लेट ला कर के रख देना तो उस लाइट को बुझा देना, अंधेरा हो जाएगा। उस प्लेट से मैं भी खाना खाऊंगा, मेहमान भी खाना खाएगा, लेकिन मेरे खाने की हालत ये होगी, मैं खाली हाथ उस बर्तन में ले जाऊंगा और खाली हाथ अपने मुंह में डालूंगा, ताकि मेहमान को ये शक ना हो कि मैं खाना नहीं खा रहा हूं और वो पेट भर के खाना खा ले। चुनांचा उनकी बीवी ने ऐसा ही किया और उस मेहमान ने पेट भर के शिकम शेर हो गया, पेट भर के उस मेहमान ने खाना खा लिया। सुबह होती है, हजरत अबू तलहा मस्जिद में पहुंचते, अल्लाह के नबी उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। नमाज के बाद हजरत अबू तलहा अल्लाह के नबी से कहते हैं, आए अल्लाह के नबी क्या बात है, मैं देख रहा हूँ आप मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए अबू तलहा मैं क्यों ना मुस्कुराऊं, आए अबू तलहा मैं क्यों ना मुस्कुराऊं, जब अल्लाह ताला तुम्हें देख करके मुस्कुरा रहा था। आए अबू तलहा तुम और तुम्हारी बीवी रात में जो कुछ भी कर रहे थे, अल्लाह ताला अर्श से वो सारा मामला देख रहा था, फरिश्ते भी देख रहे थे, अल्लाह ताला फरिश्ते भी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, तो मैं क्यों ना मुस्कुराऊं। मेरे प्यारे साथियों, मेहमानों की मेहमान नवाजी कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ओ लोगो तुम जहन्नम में कैसे आ गए। वो जवाब देंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजें नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, भूखों को खाना खिलाइए, मिस्कीनों को खाना खिलाइए, गरीबों को खाना खिलाइए, तब हमारे और आपके समाज की इस्लाह हो सकती है, हमारे और आपके मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। और याद रखिए, आपके सामने जो भी हाथ फैलाए, अगर कुछ भी मांगे, आपके पास नहीं है, आप उसे मोहब्बत से मना कर दें, लेकिन उसे डांटने की जरूरत नहीं है। आज हमारे और आपके समाज का मामला क्या है, हाल क्या है, अगर कोई गरीब आता है, फकीर आता है, हम और आप उसे डांट देते हैं, झड़प देते हैं, डांटने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़े आलिम है, नाम है उनका अब्दुल मालिक मुजाहिद, बहुत बड़े आलिम है। वो अपनी किताब के अंदर एक वाकया लिखते हैं, एक लड़का लड़की की नई नई शादी हुई है, नई नई शादी हुई है, और वो खाना खाने साथ में बैठे हुए हैं, खाना खाने जा रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक होती है, शौहर जाता है, दरवाजा खोलता है, देखता है फकीर बैठा हुआ है और वो कह रहा है, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे दो। अंदर से बीवी कहती है, कौन है? इसका शौहर कहता है, फकीर खाना मांग रहा है। इस बेगैरत को रात में भी खाना लेने चला आता है, उसका शौहर उस फकीर को मारने लगता है, पीटने लगता है, और इतना ज्यादा पीटता है कि उसको निढाल कर देता है, उसकी जगह जगह से खून भी टपकने लगता है। उस फकीर को बहुत ज्यादा मारा। जब ये घर के अंदर आया तो ये अजीब सी हरकत कर रहा है, अजीब सी बीमारी इसको लग जाती है, कभी हाथ फेंक रहा है, टांग फेंक रहा है, अजीब सी आवाजें निकाल रहा है, और ये अपने घर के बाहर निकल जाता है। पूरी रात इसकी बीवी इंतजार करती रही, लेकिन ये अपने घर में नहीं आया। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन इसका मालूम नहीं चला। एक हफ्ता गुजर गया, घर नहीं आया, महीने गुजर गए, साल गुजर गया, साल गुजर गए। औरत ने गांव की कमेटी में कहा, औरत ने गांव की पंचायत में कहा, मेरी दूसरी शादी करवा दो, मेरा दूसरा निकाह करवा दो, मेरा शौहर मुझे छोड़ करके चला गया है। उसकी दूसरी शादी करवा दी गई, दूसरा निकाह करवा दिया गया है, वो अपने दूसरे शौहर के साथ खाना खाने बैठी है। यहाँ पर शौहर बैठा हुआ है, यहाँ पर बीवी बैठी हुई है, खाना दोनों के सामने रखा हुआ है। बीवी शौहर खाना खाने वाले, अच्छा ठीक है, ऐलान कर दें। हाँ 10 मिनट है।
دونوں کھانا کھانے بیٹھے ہیں، یہاں شوہر بیٹھا، یہاں بیوی بیٹھی ہے. اسی وقت دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے. بیوی گئی، دروازہ کھولا، دیکھا سامنے ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے کھانا دے دو، مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا دے دو. اندر سے شوہر کہتا ہے آئے میری بیوی کون ہے، کیا بات ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے، اس کی بیوی کہتی ہے میرے شوہر ایک فقیر ہے، کھانا مانگ رہا ہے. کہا ٹھیک ہے، یہ جو کھانا ہے جاؤ پہلے اس فقیر کو دے کر کے آ جاؤ، بعد میں جو کچھ بھی بچے گا ہم کھا لیں گے. بیوی نے وہ برتن اٹھایا اور اس فقیر کو دے کر کے آ گئی. اندر آئی، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، رو رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. شوہر کہتا ہے آئے میری بیوی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ آئے میری بیوی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بیوی کہتی ہے نہیں نہیں مت پوچھئے، آئے میری بیوی میں تمہارا شوہر ہوں اور ہر بات بتانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، بتاؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس کی بیوی کہتی ہے آئے میرے شوہر اگر سننا چاہتے ہیں تو کان کھول کر کے سن لے، آئے میرے شوہر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سنے. آئے میرے شوہر یہ جو باہر دروازے پر فقیر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو باہر کھانا مانگ رہا ہے، جس کو میں ابھی کھانا دے کر کے آئی ہوں، یہ میرا پہلے والا شوہر ہے. اس نے ایک فقیر کو مارا تھا، آج فقیر بن کر میرے سامنے آیا ہے، یہ میرا پہلے والا شوہر ہے. اس عورت کے دوسرے شوہر کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہنے لگا آئے میری بیوی یہ جو باہر دروازے پر فقیر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو تیرا پہلے والا شوہر ہے، اس نے جس فقیر کو مارا تھا وہ فقیر بھی میں تھا. اس نے جس فقیر کو مارا تھا وہ فقیر میں تھا. میرے پیارے ساتھیوں، تو بھوکوں کو کھانا کھلائیے، مہمانوں کی مہمان نوازی کریے. اگر اپنے سماج کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو اچھا بننا پڑے گا، ہمارے گھروں کی عورتوں کو اچھا بننا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو مہمان نوازی کے معاملے میں بہت زیادہ آگے آنا پڑے گا. اگر اپنے سماج کو اچھا بنانا چاہتے ہو، آخری چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، اپنے اندر اخلاق پیدا کریے. معاف کیجئے، آج ہمارے اور آپ کے اندر اخلاق کی بہت کمی ہے، آج ہمارے اور آپ کے اندر اخلاق کی بہت بہت زیادہ کمی ہے. اخلاق کے معاملے میں آگے آئیے. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نہ تو بد اخلاق تھے اور نہ بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے دینے والے تھے. وہ الفاظ غالباً یہ ہیں ما کان رسول اللہ فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی نہ گالی دینے والے تھے نہ گالی کا جواب گالی سے دینے والے تھے. آج ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے گالی دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آج ان کا باپ بھی گالی دے رہا ہے، آج ان کی ماں بھی گالی دے رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اپنے اندر اخلاق پیدا کریے. اسلام پھیلا نہیں ہے تلواروں سے، اسلام پھیلا نہیں ہے خنجر سے، اسلام پھیلا ہے تو وہ اخلاق سے پھیلا ہے، اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے. اللہ کے نبی مکے میں داخل ہوتے ہیں، 10,000 کا لشکر ہے. ایک صحابی کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو مارنے کا دن ہے، آج کا دن تو خون خرابہ کرنے کا دن ہے. آئے اللہ کے نبی، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہم سے ہماری بیوی کو چھینا تھا، ہم سے ہمارے بچوں کو چھینا تھا، ہمیں مارا تھا، مکے کی گرم گرم ریت پر لٹایا تھا. اے اللہ کے نبی، آج اجازت دے دیں ان کو مارا جائے، ان کو پیٹا جائے، دوڑایا جائے. الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے. میرے نبی فرماتے ہیں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو پیار و محبت بانٹنے کا دن ہے، آج کا دن تو گلے ملنے کا دن ہے. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، آج دنیا حیران ہے، آج دنیا انتظار میں ہے کہ مسلمان اپنے اخلاق سے اسلام پیش کریں، پوری دنیا اسلام لے آئے. ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے ہم اور آپ اخلاق پیش کریں. آج معاف کیجئے، ہمارے اور آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے، اور بالخصوص کس کے اندر نہیں ہے؟ ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اخلاق نہیں ہے. ہم نے اور جگہ دیکھا ہے، میں دبئی گیا ہوں، میں نے وہاں کے مسلمانوں کے اندر دیکھا ہے اخلاق ہے. میں مصر کے اندر گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں کے مسلمانوں کے اندر اخلاق ہے. اگر اخلاق کہیں نہیں ہے تو وہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں میں نہیں ہے. اگر ہم اور آپ اپنے اندر اخلاق پیدا کر لیں تو غیر مسلم ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہی باتیں تھی جو مجھے آپ سے کرنا تھی. انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم
کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو باتیں ہوئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے مجھے چندہ کرنا آتا نہیں ہے، لیکن میرے بہت ہی قریبی مولانا اسلام الدین صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ لوگوں سے ایک مرتبہ گزارش کر دوں۔ دیکھیے یہ جو مدرسہ ہے، مدرسہ اصلاح المسلمین چاندنی گھاٹ، ٹھیک ہے، یہ جو مدرسے ہوتے ہیں یہ اسلام کا قلعہ ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے قلعے کے اندر آدمی محفوظ ہوتا ہے، ان مدرسوں کے اندر